بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلیبی لڑکی کی مدد سے سلطان نے سلیبی جاسوس کیسے پکڑے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، ایوانا بستر سے اٹھی۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے رویے سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو آپ بیتی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خون انتقام کے جوش سے کھول رہا تھا۔ عماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں از خود جاگ اٹھی تھیں اور خواب کی طرح اسے بہت سی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اسے اغوا کے بعد بے تحاشا پیار، کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روپ دیا گیا تھا۔ پھر اسے وہ گناہ یاد آئے جو اس سے کرائے گئے تھے اور وہ سراپا گناہ بن گئی تھی۔ وہ انتقام لینے کو بے تاب ہوئے جا رہی تھی۔ اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر دو پہرے دار ہر وقت ٹہلتے رہتے تھے۔ اس کا دماغ اب سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اب جذبات کے زیر اثر تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ اسے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ دائیں طرف کوئی 20 گز دور اسے دونوں پہرے دار آپس میں باتیں کرتے ہوئے سائے کی طرح نظر آئے۔ لڑکی دروازے میں سے سر نکالے انہیں دیکھتی رہی۔ پہرے دار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں وہاں سے باہر نکلی اور عمارت کی اوٹ میں ہو گئی۔ آگے گاٹی اترتی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی ہوئی گاٹی اترتی چلی گئی۔ اب اسے پہرے دار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بن گیا ہے۔ اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی سنتری اسے روک لے گا۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی جس کا اسے صرف نام معلوم تھا۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کی آہٹ سمجھ کر چل پڑی، لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی۔ ایک تندو مند آدمی وہیں سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گاٹی اتری تھی۔ ایوانا کو یہ آہٹ ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ رکی ہی تھی کہ اس کے سر اور منہ پر کپڑا آن پڑا۔ پلک جھپکتے کپڑا بند گیا اور دو مضبوط بازوؤں نے اسے جکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ تڑپتی رہی مگر تڑپنا بیکار تھا۔ رات تاریک تھی اور یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ ذرا آگے جا کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر گٹھڑی کی طرح اٹھا لیا گیا۔ وہ ایک نہیں 2 آدمی تھے۔ نصف گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں پہلے سے 4 آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا، تم لوگ ابھی تک یہاں ہو اور گیرالڈ آپ بھی یہی ہیں؟ ہم جا کر واپس آئے ہیں، گیرالڈ نے جواب دیا۔ تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہم واپس آئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم ہمیں مل گئی۔ یہ وہ 4 سلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جو جاسوس لڑکیاں مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکال لیں اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں اور اگر ممکن ہو تو وہاں تخریب کاری بھی کریں۔ تخریب کاری میں ایک یہ کام بھی شامل تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چاروں میں زہریں ملائیں، رسد کو آگ لگائیں اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملانے کی کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرالڈ نام کا ایک برطانوی تھا جو تباہ کار جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایوانا اسے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایوانا کا خون نفرت اور انتقام کے جوش سے کھول اٹھا تھا، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی تھی۔ یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا۔ گیرالڈ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایوانا بالکل بدل گئی ہے۔
اس نے ایوانا سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ ایوانا نے کہا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا تھا، اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی۔ گیرالڈ نے اسے بتایا کہ وہ چھاپہ مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں یہاں لایا ہے۔ ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے یہ لوگ آ جا رہے تھے، ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے، اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا۔ شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے، انہوں نے پورے گروہ کو پس پردہ کر لیا۔ گیرالڈ نے ایوانا کو بتایا کہ وہ 2 راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں قید ہیں۔ وہ اس جگہ سے اچھی طرح واقف تھا، یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرے داروں کی حرکات اور معمول کیا کیا ہیں۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایوانا مل گئی۔ ایوانا نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں، تاہم نکالا جا سکتا ہے۔ رات کو ہی اسکیم تیار ہو گئی۔ ایوانا نے گیرالڈ کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں ہے، پہرے دار صرف 2 ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھی جو ایوانا نے انہیں بتائی۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس اسکیم کے بعد ایوانا نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرا سخت کر دیا جائے گا، جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی۔ گیرالڈ کو ایوانا کی یہ تجویز پسند آئی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ دیا گیا۔ ایوانا کو باہر سے آتے دیکھ کر پہرے داروں نے اس کی باز پرس کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ پہرے دار اس لیے چپ ہو گئے کہ ان کی لاپرواہی تھی کہ لڑکی نکل گئی۔ دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ایوانا نے پہرے داروں سے کہا کہ وہ اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو اسے خود بلا لیا جائے گا۔ ایوانا نے بڑی مشکل سے پہرے داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی فرد تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرے دار اس کوتاہی کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ پہرے داروں نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی فوراً ایوانا کو بلا لیا، اس کے بعد وہ کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رات کو جب شوبک کی سرگرمیاں سو گئی اور شہر پر خاموشی طاری ہو گئی تو اس عمارت کے ارد گرد 8 سے 10 سائے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں پہرہ دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپہ مار خوش ہونے کے بجائے حیران ہوئے ہوں گے کہ پہرہ دار کیوں نہیں ہیں۔ وہ 8 پیٹ کے بل رینگ کر آگے آئے۔ ایوانا نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ 2 چھاپہ مار ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ باقیوں نے پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہرے دار ہیں یا نہیں، انہیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ پہرے دار 2 ہوتے ہیں۔ 2 پر 10 کا قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گھس گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ گیرالڈ اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایوانا کو لے گیا تھا۔ اس مقام میں اسکیم کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا، اب تک انہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کا یہ طے شدہ خاص انداز تھا۔ گیرالڈ نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کے قلعہ نما حویلی کی طرح تھا جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا۔ گیرالڈ نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم دروازے میں داخل ہوا، ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی برچیاں تھیں۔ فوجی تیز اور تند سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے صلیبی چھاپہ مار جاسوسوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت باہر لے گئے۔ ایسا ہی حملہ اس مکان پر بھی بولا گیا جہاں باقی صلیبی چھاپہ مار تیار بیٹھے تھے۔
یہ دونوں چھاپے بیک وقت مارے گئے۔ اسی رات 10-11 مکانوں پر بھی چھاپے مارے گئے۔ یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی، مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے، ان میں ایک تو گیرالٹ اور اس کے 40 چھاپہ مار اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوس اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان مکانوں سے جو سامان برآمد ہوا اس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی تھی۔ یہ کارنامہ ایوانا کا تھا۔ اس نے گیرالٹ کے ساتھ اسکیم بنائی تھی اور اس سے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالٹ کو اس پر اعتماد تھا۔ ایوانا رات کو ہی واپس آ گئی اور صبح اس نے تمام تر اسکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت وہ سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے۔ شام کے وقت سلطان ایوبی کے خاص چھاپہ مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمرے سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3 چھاپہ ماروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس طرح شوبک میں صلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس اور چھاپہ مار ایک ہی وقت میں پکڑے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی جاسوس گیرالٹ تھا۔ تمام کو تفتیش کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایوانا نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی تھی جو قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ ہشتین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ایوانا نے بے نقاب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔